اچھا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ صبح اٹھتے ہیں اور شاید ہی کبھی اس بات پر غور کرتے ہوں گے کہ ہمارا یہاں ہونا یہ کتنا عجیب ہے۔ جی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم بس مان کر چلتے ہیں۔ بالکل، جیسے سورج کا روز طلوع ہونا، لیکن آج ہم اسی عام سے خیال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جاتا ہے جو کائنات کے آغاز سے سیدھا اس لمحے تک پہنچتا ہے جہاں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اور اس میں دو الگ الگ زاویے ہیں، ہے نا؟ جی، ایک طرف تو جدید سائنس کی ٹھوس حقیقتیں ہیں، کاسمولوجی، بائیولوجی، اور دوسری طرف ایک اسلامی نقطۂ نظر ہے جو انہی حقیقتوں میں معنی تلاش کرتا ہے۔ اور یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، آج کی گفتگو کا مقصد سائنس اور مذہب کا کوئی مقابلہ کروانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنسی دریافتیں جو اپنی جگہ بالکل درست ہیں، وہ کس طرح انسان کو گہرے فلسفیانہ اور روحانی سوالات پوچھنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہم ناممکن حد تک کم امکان کے تصور کا جائزہ لیں گے اور یہ کھوج لگائیں گے کہ اس ایک احساس سے کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کائنات کی وسیع ترین تصویر سے کرتے ہیں، یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد سے۔ جی، جب فزکس کے اصول طے ہو رہے تھے، ان میں سے ایک تھی کشش ثقل، یعنی گریوٹی کی قوت۔ ہمارے ذرائع ایک ایسے عدد کا ذکر کرتے ہیں جو ہوش اڑا دینے والا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کائنات کے آغاز میں کشش ثقل کی قوت اپنی موجودہ قیمت سے بس ذرا سی بھی زیادہ ہوتی، اور ذرا سی سے مراد ناقابل یقین حد تک معمولی فرق ہے نا؟ بالکل ناقابل یقین۔ عدد یہ ہے 10 کی طاقت 40 میں سے صرف ایک حصہ۔ ایک منٹ، 10 کی طاقت 40؟ یہ تو اسے تصور کرنا بھی مشکل ہے، یعنی ایک کے بعد 40 صفر۔ جی ہاں، تو اگر کشش ثقل اتنی سی بھی زیادہ ہوتی تو کائنات پھیلنے کے بجائے فوراً اپنی ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ اور اگر کم ہوتی؟ اور اگر اتنی ہی کم ہوتی تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ مادہ کبھی اکٹھا ہو کر ستارے اور کہکشائیں بنا ہی نہ پاتا۔ تو ہر طرف صرف ٹھنڈے بے جان بادل ہوتے۔ بالکل، نہ سورج، نہ زمین، نہ ہم۔ تو ہمارا پورا وجود ایک ایسی چھری کی دھار پر کھڑا ہے جو ناقابل یقین حد تک باریک ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے اینتھروپک اصول سے بھی جوڑتے ہیں کہ بھئی اگر قوانین ایسے نہ ہوتے تو ہم یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول یہ تو بتاتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کیوں ہوا۔ یہ صرف ایک مشاہدہ ہے، کوئی وضاحت نہیں۔ اور یہیں پر وہ اسلامی تصور کو سامنے لاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک معین تقدیر مقرر کی۔ تقدیر، جی، یہاں لفظ تقدیر بہت دلچسپ ہے۔ اس کا اصل عربی مطلب ہے ایک نہایت درست اور نپاتلا اندازہ، a precise measurement۔ اچھا، تو اس نقطۂ نظر سے کشش ثقل کا یہ عین درست ہونا ایک بے ترتیب اتفاق نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا نپاتلا منصوبہ ہے۔ یہ تو کائنات کے بنیاد کی بات ہوئی، لیکن اگر قوانین درست ہوں بھی تو آپ کو رہنے کے لیے صحیح جگہ بھی تو چاہیے۔ بالکل۔ ہمارے نظام شمسی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 90% سے زیادہ زمین جیسے سیارے جو اپنے ستاروں سے ٹھیک فاصلے پر ہیں، وہ کبھی مستحکم ہو ہی نہیں پاتے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ کائناتی بمباری کی زد میں رہتے ہیں۔ اور ہماری زمین اس بمباری سے کیسے محفوظ رہی؟ یہاں ہمارے نظام شمسی کا ایک خاموش محافظ سامنے آتا ہے۔ مشتری، یعنی جوپیٹر۔ جی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دیو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ذرائع اسے ایک کائناتی ڈھال کہتے ہیں۔ کائناتی ڈھال؟ مشتری کا حجم اور اس کا زمین سے فاصلہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کی زبردست کشش ثقل آوارہ شہاب ثاقب کو یا تو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا پھر نظام شمسی سے باہر پھینک دیتی ہے۔ تو اگر مشتری نہ ہوتا تو ہماری زمین پر مسلسل تباہی آتی رہتی۔ ہر چند ہزار سال بعد ایسی تباہی جو پیچیدہ زندگی کو کبھی پنپنے ہی نہ دیتی۔ اور یہیں پر ذرائع قرآنی اصطلاح تسخیر کا تعارف کرواتے ہیں۔ تسخیر؟ جی،
यानी चीजों को कारआमद या सर्विसेबल बनाया गया। इस नजरिए के मुताबिक मुश्तरी का वजूद एक खुशकिस्मत हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जो जिंदगी को सहारा देने के लिए बनाया गया है। यानी हमारे निज़ाम शमसी में सिर्फ सही सितारा ही नहीं, बल्कि एक मुहाफिज सैयारा भी मौजूद है। लेकिन हिफाजत सिर्फ बाहर से नहीं, अंदरूनी इस्तेहकाम भी जरूरी था। और इसका ताल्लुक हमारे चांद से है। बिल्कुल। चांद की कहानी तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी है। अरबों साल पहले मरीख के हुजम का एक सैयारा थिया हमारी जमीन से टकराया। और ये टकराव बहुत नाजुक था। बहुत ज्यादा। अगर ये टकराव सीधा होता तो जमीन भाप बन जाती। अगर जाविया या रफ्तार जरा भी मुख्तलिफ होती तो कुछ भी ना बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टकराव एक खास जाविये और रफ्तार से हुआ, जिससे हमारा चांद बना। और ये चांद सिर्फ रात को शायरी के लिए नहीं है, ये हमारा इस्तेहकाम बख्शने वाला यानी स्टेबलाइजर है। सही। चांद के बगैर जमीन अपने महवर पर एक लट्टू की तरह डगमगाती। मौसमों में ऐसी शदीद तब्दीलियां आती कि पेचीदा जिंदगी का इर्तिका तकरीबन नामुमकिन होता। यहाँ ज़राए एक और कुरानी तसव्वुर मीज़ान यानी तवाज़ुन का जिक्र करते हैं। मीज़ान, जी, एक आयत का मफहूम है, और उसने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। इस नजरिए के मुताबिक चांद का वजूद इस कायनाती तवाज़ुन की एक जीती जागती मिसाल है। कायनाती कवानीन, एक मुहाफिज सैयारा, एक मुस्तहकम करने वाला चांद, फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब जरा अपने सूरज की बात करते हैं, जिसे आमतौर पर एक मामूली सितारा समझा जाता है। बिल्कुल, लेकिन ज़राए कहते हैं कि ये बात सच से बहुत दूर है। कायनात में 75% सितारे सुर्ख बौने सितारे यानी रेड ड्वार्फ्स हैं। और वो जिंदगी के लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत बुरे पड़ोसी हैं। वो इतने गैर मुस्तहकम और पुरतशद्दुद होते हैं कि उनसे शदीद ताबकारी के तूफान निकलते रहते हैं, जो किसी भी सैयारे की फिजा को उड़ा सकते हैं। अच्छा। हमारा सूरज एक नायाब और पुरसुकून जी टाइप सितारा है। ऐसे सितारे कायनात में सिर्फ 7% हैं, और हमारा सूरज तो गैर मामूली तौर पर पुरसुकून रहा है। ये तो एक दिलचस्प नुक्ता है। जरा इसे कुरान के उस बयान से जोड़ते हैं जहां सूरज को एक फरमाबरदार वजूद के तौर पर दिखाया गया है, जो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपने रास्ते पर चल रहा है। यानी बेतरतीब तशद्दुद के बजाय एक मुनज़्ज़म रवैया। बिल्कुल। और अब कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक शहाबे साकिब जमीन से टकराया और डायनासोर्स का खात्मा हो गया। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस वाक़े की एक ऐसी तफसील है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। टकराने की जगह। जी, वो शहाबे साकिब मेक्सिको के करीब एक कम गहरे समुंदर से टकराया, जहां समुद्री तह में सल्फर भरी हुई थी। अच्छा, और उससे क्या हुआ? टकराव से ये सारा सल्फर फिजा में फैल गया, जिसने सूरज की रोशनी को महीनों तक रोके रखा। इससे जमीन पर इम्पैक्ट विंटर शुरू हो गया और डायनासोर्स खत्म हो गए। और अगर वो कहीं और गिरता, अगर वो सिर्फ चंद मिनट पहले या बाद में पहुंचता, तो वो गहरे समंदर में गिरता, जिसका नतीजा बिल्कुल ही अलग होता। जी, गहरे समंदर में गिरने से माहौलियाती असर बहुत महदूद होता और बहुत मुमकिन था कि डायनासोर्स बच जाते। और अगर वो बच जाते तो हम जैसे छोटे मैमालिया जानवरों को कभी गलबा हासिल करने का मौका ना मिलता, हम आज यहाँ ना होते। ये वाकई एक अहम सवाल उठाता है, क्या ये महज एक हादसा था? इस्लामी नुक्ता नज़र इस वाक़े को एक मुख्तलिफ जाविये से देखता है। वो कैसे? कुरान में बार बार ये मौजू आता है कि पुरानी गालिब नस्लों को दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए मिटा दिया जाता है। एक तसव्वुर ये पेश किया जाता है कि गलबा कमाया नहीं जाता बल्कि अता किया जाता है। एक आयत का मफहूम है, तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह उसके बाद कोई और मामला पैदा कर दे। तो इस नजरिए के मुताबिक ये एक बेमानी तबाही नहीं थी, बल्कि एक नई मखलूक के लिए रास्ता बनाने का अमल था। जी, ये एक ताकतवर ख्याल है। बात हर इंसान के अपने शजरे नसब की है। ये तो और भी ज्यादा नाकाबिले यकीन है। बिल्कुल। जरा इस बात पर गौर करें कि किसी भी शख्स के वालिदैन का मिलना ही कितना गैर मुतवक्को होता है। और फिर हयातियाती सतह पर लाखों स्पर्म में से सिर्फ एक। जी, ये एक ऐसी हयातियाती लॉटरी है जिसके जीतने का इम्कान तकरीबन 0 है।
اب ذرا اس زنجیر کو پیچھے کی طرف کھینچیں۔ کتنی نسلیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے تقریباً 1,50,000 نسلوں کی ایک اٹوٹ کڑی ہے۔ 1,50,000؟ جی، تقریباً 30 لاکھ سال۔ ہمارے ہر ایک آباء و اجداد کو بلوغت تک پہنچنا تھا، ایک ساتھی تلاش کرنا تھا اور نسل آگے بڑھانی تھی۔ اگر اس طویل زنجیر میں ایک بھی کڑی ٹوٹ جاتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا۔ کبھی نہیں۔ یہ ایک ایسی نازک زنجیر ہے جس کا ایک بھی حلقہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ذرائع اس تصور کو اسلامی نظریے سے جوڑتے ہیں، جہاں نسب کو محض اتفاق کے بجائے ایک امانت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امانت یعنی کسٹڈی یا ٹرسٹ؟ ایک آیت کا مفہوم ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے نسب میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ نظریہ اسے ایک بے ترتیب حادثے کے بجائے ایک محفوظ سلسلے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام امکانات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارے وجود کا امکان اتنا کم ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات میں موجود تمام ایٹموں کی تعداد سے بھی کم ہے۔ اس مقام پر اعداد و شمار بے معنی ہو جاتے ہیں، وہ صرف ایک گہرے احساس تحیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ ماخذ میں ریت کے ذرے کی ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وجود میں آنا ایسا ہے جیسے کسی نے کائنات کے خربوں ریت کے ذروں میں سے آنکھیں بند کر کے ایک مخصوص ذرہ اٹھایا، پھر اسے واپس ملا دیا، اور اگلی بار پھر آنکھیں بند کر کے وہی مخصوص ذرہ اٹھا لیا، اور یہ عمل اربوں بار دہرایا گیا، ایک ہی ذرہ بار بار بغیر کسی غلطی کے۔ اس مقام پر اتفاق ایک غیر منطقی وضاحت لگنے لگتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع میں پیش کردہ نقطۂ نظر بنیادی سوال کو ہی بدل دیتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارا وجود کتنا ناممکن ہے، بلکہ یہ کہ یہ اتنا بامقصد کیوں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسلامی نقطۂ نظر یہ نہیں کہتا کہ تم نایاب ہو اس لیے تم خاص ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم نایاب ہو اس لیے تم جواب دہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی نایاب ہونا کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ قرآن وجود کے ان عجائبات کو کوئی جادوئی معجزہ نہیں کہتا جو فزکس کے قوانین کو توڑتا ہو، وہ انہیں آیا یعنی نشانی کہتا ہے۔ نشانی؟ جی، اور ایک نشانی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ طبعی قوانین کا استعمال کرتے ہوئے کسی اعلیٰ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہمارا وجود قوانین فطرت کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ ان قوانین کے ذریعے دیا گیا ایک پیغام ہے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ سفر کشش ثقل کی حساس ترتیب سے شروع ہوا، مشتری کی ڈھال اور چاند کے توازن سے گزرا، اور آخر میں ہمارے آباء و اجداد کی اس اٹوٹ زنجیر پر ختم ہوا جو ہم تک پہنچتی ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ کائنات نے صرف ہمارے وجود کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ اور ماخذ کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اس ساری بحث کا حاصل انسانی تکبر نہیں ہے کہ ہم کائنات کا مرکز ہیں، بلکہ اس کا حاصل انسانی ذمہ داری کا گہرا احساس ہے کہ ہمیں ذمہ داری کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، اور یہ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے جو ہمارے ماخذ کی آخری لائنوں پر مبنی ہے۔ اگر اس لمحے تک پہنچنے والا ہر ناممکن واقعہ بے ترتیب نہیں بلکہ ایک نشانی تھا، تو یہ نشانی کسی کی اپنی زندگی میں کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اس احساس کے ساتھ جینے کا کیا مطلب ہے کہ خود آگاہی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے؟